اللہ کریم ہم سے چاہتے کیا ہیں، اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر اللہ کی مشیت روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے۔ ایک مشیت ہوتی ہے میری، اور ایک مشیت ہوتی ہے آپ کی، اور ایک مشیت ہے عالم دین کی، اور ایک اللہ والے اور بڑے بزرگ کی۔ لیکن میں جس مشیت کی بات کر رہا ہوں، میں جس کی چاہت کی بات کر رہا ہوں عزیزو، وہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی چاہت ہے۔ یعنی اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ جب اللہ کی چاہت ہم نے مکمل کر لی تو یقیناً ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر اپنی مشیت کو روز روشن کی طرح واضح اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں اور میرے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو اس سے اللہ کی مشیت ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری ہی عبادت کریں، لوگوں کی دروں کے اوپر جا کے ٹھوکریں نہ کھائیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے آ کے اپنے آپ کو سجدہ ریز کر دیں۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں یأمر بالعدل، انصاف کرنے کا، والاحسان اور آپس کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، احسان کرنے کا، یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ میرے عزیزو اچھا سلوک کرنے کا، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر اور اللہ ہمیں برائی سے منع کر رہے ہیں اور اچھے کاموں کا ہمیں حکم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اچھے کاموں کا حکم کریں، برائی سے رک جائیں۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں، اور اللہ انہی بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ انہی بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ عزیزو ان ساری کی ساری آیات کریمہ کے اندر اگر میں اور آپ غور و فکر کریں، ہم اس میں دیکھیں تو اللہ کتنا بہت بڑا اعلان کر رہی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ اس کے بارے میں کتنے بڑے بڑے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، مجھ رب کی عبادت کرو، میرے سامنے آ کے جھک جاؤ، میرے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، صرف اس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عزیزو ہم ان باتوں کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ لیکن اے کاش کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرتے۔ عزیزو آج ہم کتنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لیں، اور یہ قیمتی ہم اس وقت بنا سکتے ہیں جب ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، ان باتوں کو اللہ کے احکام کے مطابق ہم بسر کریں گے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، پھر جا کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اور احادیث طیبہ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نرم ہے اور اللہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ سختی کو نہیں بلکہ اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اور محبوب نے ایک اور حدیث طیبہ کے اندر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ، صحیح طریقے سے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوں، یہ کامل مسلمان ہے۔ اور ایسا مسلمان بندہ اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں بھی محبوب ترین ہے۔ لیکن
اگر قرآن کریم کے اندر میرے عزیزو ہم صرف اسی ایک آیت کو دیکھ لیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میرے عزیزو اللہ کی عبادت ہے، لیکن آج ہم نے اصل مقصد کو فراموش کر کے دنیا کی محبت کے اندر پیوند ہو گئے۔ اے کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی کو بسر کرتے، یا پھر اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے، جو کہ اس آیت کریمہ میں روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر ہم سوچے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر، ایک دن کے اندر 5 مرتبہ 5 وقت اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آگے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ عزیزو یہ پیغام، یہ اعلان، یہ آواز، یہ صدا یہ اس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، لیکن ہم میرے عزیزو ہم اس اللہ کے احکام کو، ہم اس اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور دنیا کی محبت کے اندر ہم اپنے آپ کو پیوند کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور اپنا تقرب شدہ بندہ بنا لے، اور اللہ ہمیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔